بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایک چٹا ان پڑھ اور جاہل تھا۔ میری تعلیم پہلی جماعت تک بھی نہ تھی۔ وجہ یہی تھی کہ ماں باپ کی استطاعت اتنی نہ تھی کہ وہ تعلیم دلواتے۔ تو وقت کی روٹی ہی میرا مزدور پیشہ باپ بہت مشکل سے کھلا پاتا تھا، اور میری بیوی جس سے میری شادی ہوئی وہ ایک پڑھی لکھی لڑکی تھی، ڈاکٹر تھی اور اچھے خاندان سے تھی، خوبصورت بھی اور مجھ سے بہت زیادہ محبت بھی کرتی تھی۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، ایک دوسرے کی محبت کی سنگت میں ہم خوش تھے، لیکن بیوی عجیب مشکوک حرکتیں کرنے لگی تھی۔ وہ اپنی ڈاکٹری کا کوٹ ہر وقت پہنے رہتی، کبھی نہ اتارتی۔ حد تو تب ہوتی جب وہ رات کو سونے آتی اور اس کے جسم پر جب بھی وہی چولے نما سفید ڈاکٹری کا کوٹ ہوتا، اور جب میں اسے کوٹ اتارنے کا کہتا، اب تم گھر آ چکی ہو، تمہارا یہ کوٹ مجھے پریشان کر دیتا ہے، اتار دو اسے، تو وہ کچھ جواب ہی نہ دے پاتی اور میری بات کو ٹال دیتی اور دوسری باتیں چھیڑ دیتی۔ میں اس کے اس رویے سے بہت پریشان ہو گیا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ وہ ایسا کیوں کرتی ہے۔ یہ سوچ سوچ کر میں پاگل ہونے کو تھا۔ میں نے ایک فیصلہ کیا۔ میں اپنی بیوی کے ساتھ زور زبردستی نہیں کر سکتا تھا، نہ ہی میں نے کبھی اس پر غصہ کیا تھا۔ اسی لیے میں نظر رکھنے لگا کہ وہ کوٹ کس وقت اتارتی ہے، اور پھر مجھے موقع مل ہی گیا۔ وہ باتھ روم میں وضو کرنے گئی تو کوٹ اتار کر گئی۔ مجھے تھوڑی حیرت بھی ہوئی، کیونکہ وہ کبھی بھی کوٹ نہیں اتارتی تھی۔ شاید وہ غلطی سے اتار گئی تھی۔ میں نے اس کوٹ کی جگہ جلدی سے اس کا دوسرا کوٹ رکھا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ لاؤنج میں آ کر جلدی سے کوٹ کھول کر چیک کرنے لگا تو میری تو چیخ نکل گئی، کیونکہ وہاں تو میرا نام ساجد ہے، میری عمر 32 سال ہے، میں ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں، ان پڑھ ہوں، لیکن اس کے باوجود میرے بات کرنے کا انداز اور میرا اخلاق ایسا ہے کہ کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا کہ میں ان پڑھ ہوں۔ میرے ابو ایک مزدور پیشہ انسان تھے۔ 3 سال میں نے بھی ابو کے ساتھ یہی کام کیا، پھر حالات بہتر نہ ہوئے۔ اس دور میں کم سے گزارا نہ تھا کہ فاقے کی نوبت آ جاتی تھی، اور کچھ ذاتی مسائل کی بنا پر میں لاہور سے کراچی آ گیا اور یہاں نوکری تلاش کی۔ چونکہ میں غریب تھا، لیکن میری شخصیت میں غربت کا خاصہ نہ تھا۔ پہلی نظر مجھ پر پڑتی تو لوگ یہی سمجھتے کہ میں بہت امیر کبیر انسان ہوں۔ میرا رنگ پٹھانوں کی طرح گورا اور گلابی تھا، میری آنکھیں بھی شہد رنگ بڑی بڑی تھیں، اور پلکیں بھی کسی کی گڑیا کی مانند لمبی مڑی ہوئی، ہونٹ بھی گلابی گلابی، اور سب سے بڑی بات، میں مزدور پیشہ ہونے کے باوجود کسی مضر شے کا عادی نہ تھا، نہ سگریٹ پیتا تھا اور نہ ہی گٹکا کھاتا تھا، نہ نسوار۔ مجھے سونف چبانے کی عادت تھی اور میرے منہ میں ہمیشہ سونف رہتی تھی۔ خوبصورتی کی بنا پر لڑکیوں کو نوکری ملنا عام سی بات تھی، لیکن شاید میں وہ پہلا مرد تھا جسے خوبصورتی کی وجہ سے ڈبل تنخواہ پر ہائر کیا گیا تھا۔ میری نوکری شہر آتے ہی بآسانی ایک مال میں بہت بڑی گارمنٹس کی شاپ پر لگی تھی۔ میری تنخواہ باقی سب سے ہٹ کے 35,000 لگی، اور وقت بھی بہت مناسب تھا، دوپہر 2 سے رات 2 بجے تک۔ میں نے اس نوکری کے ساتھ ساتھ دوپہر 2 بجے تک کے لیے ایک نوکری تلاش کی تو مجھے ایک ناشتے کے ہوٹل پر مل گئی۔ چونکہ وہ پٹھان کا ہوٹل تھا اور وہ میری خوبصورتی سے اتنا متاثر نہ تھا، اس لیے مناسب تنخواہ پر رکھا۔ میں صبح کی نوکری سے آنے والے پیسوں سے اپنا خرچہ اٹھاتا اور باقی جو بچا وہ گھر بیچ دیتا۔ اس طرح جو شام کی تنخواہ ملتی اسے جمع کرتا۔ 6 ماہ بعد میرے پاس اتنے پیسے جمع ہو گئے کہ میں اسی مال میں ایک کرائے کی دکان لے سکوں۔ میں نے اللہ کا نام لے کر رسک لیا اور ایک چھوٹی سی کپڑوں کی دکان کھولی۔ پہلے 2 ماہ تو وہ دکان بالکل نہ چلی۔ میں بہت مایوس ہوا۔ میں نے صبح کی نوکری چھوڑ دی تھی۔ میں یہ دکان اسی ماہ بند کرنے والا تھا، کیونکہ میرے پاس دکان کا کرایہ ادا کرنے کے لیے رقم نہیں تھی، لیکن تیسرے ماہ سے ہی میری دکان چل پڑی۔ کسٹمر بڑھتے گئے، میں نے دکان میں اور اچھا مال ڈلوایا، اور اس طرح 1 سال کی محنت کے بعد میری دکان بھی مال کی بڑی دکانوں میں سے ایک ہو گئی۔ سب ٹھیک چل رہا تھا جب ایک دن دکان میں ایک لڑکی کپڑے خریدنے آئی، اور جب کپڑے خرید کر بل پے کرنے لگی تو اس کی نظر مجھ پر پڑی اور مجھے دیکھتی ہی رہ گئی۔ اس کی آنکھوں میں رشک، بے ساختگی، حیرت، بے یقینی، حسرت، کیا کچھ نہ تھا۔ میں تو بوکھلا ہی گیا۔ بوکھلا تو وہ لڑکی بھی گئی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ لڑکی کم تھی، وہ لڑکی بھی بے حد حسین تھی اور دیکھنے میں کھاتے پیتے گھرانے سے لگتی تھی۔ میں سمجھ گیا کہ اس کی یہ حالت بے ساختہ تھی، یہ حرکت بے ساختہ تھی۔ اس لڑکی نے بل پے کیا اور چلی گئی۔ اگلے دن مجھے حیرت ہوئی جب میں اسے دوبارہ اپنی دکان میں دیکھا۔ وہ لڑکی آج پھر میری شاپ پر موجود تھی، کپڑے دیکھتی اور پھر ایک شرٹ خرید کر چلی گئی۔ آج اس نے مجھے دیکھا نہیں۔ میں اسے اتفاق سمجھا، لیکن پھر
1 دن 2 دن 3 دن وہ لڑکی روز میری شاپ پر آتی اور ایک شرٹ خرید کر لے جاتی۔ مجھے بہت حیرانگی ہوتی، لیکن پھر میں سمجھنے لگا کہ وہ یہاں صرف میرے لیے آتی ہے۔ میں اسے منع کرنا چاہتا تھا کہ وہ میرے متعلق ایسا کچھ نہ سوچے، پر میں ایسا نہیں کر سکا کیونکہ اس نے مجھ سے ابھی تک منہ سے کچھ نہیں کہا تھا۔ میں بھی سب سمجھنے کے باوجود خاموش رہا۔ میں بھی نہ چاہنے کے باوجود اب اس لڑکی کے متعلق سوچنے لگا تھا اور غیر ارادی طور پر اس کے آنے کا انتظار بھی کرتا تھا۔ یہ سلسلہ پورے 2 ماہ چلا۔ وہ ایک ہی وقت پر روزانہ آتی اور میں اس وقت کا بے صبری سے انتظار کرنے لگتا کہ آیا کب وقت گزرے اور وہ آئے۔ ایک دن وہ میری شاپ پر آئی اور مجھ سے کہا، میں آپ سے ایک ضروری بات کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے منع کرنا چاہا، پر دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر حامی بھر لی۔ پھر اس کے ساتھ مال میں ہی ایک کافی شاپ پر آ گیا۔ وہ میرے سامنے بیٹھی بری طرح اپنے ہاتھ مروڑ رہی تھی، جیسے کچھ کہنا چاہتی ہو پر شدید کشمکش میں ہو۔ میں اس کا ہر انداز ملاحظہ کرتے اندازہ لگا چکا تھا کہ وہ کیا بات کرنا چاہتی ہے، اور ہوا بھی یہی۔ اس نے مجھ سے کہا، میں آپ کو میں آپ کو بہت پسند کرتی ہوں۔ شاید پہلی نظر میں آپ سے محبت کرنے لگی ہوں۔ آپ سے میں شادی کرنا چاہتی ہوں۔ میں اس کی بات پر چونکا نہیں تھا۔ میرا اپنا دل اس سے یہی کہنا چاہتا تھا، پر میں اتنا خود غرض نہیں تھا۔ میں نے اس سے کہا، آپ مجھے جانتی تک نہیں ہے نا؟ میرے متعلق آپ کو کچھ علم نہیں ہے، نہ ہی میں آپ کو جانتا ہوں۔ تو اس نے کہا، آپ مجھے اچھے لگتے ہیں بس، اور اگر آپ کو میرے متعلق جاننا ہے تو میرا نام مہک ہے۔ میں اچھی فیملی سے ہوں، میرے پاپا کا اپنا بزنس ہے اور میں بھی ڈاکٹر ہوں۔ وہ اچانک ضدی ہو گئی اور اپنے متعلق سب کچھ بتا دیے۔ میں نے اسے کچھ دیر دیکھا، پھر اطمینان سے کہا، دیکھیں، میں ایک مزدور کا بیٹا ہوں، میری تعلیم 0 ہے، یہ دکان کرائے کی ہے اور گھر بھی۔ میں سمجھا تھا یہ سب باتیں سننے کے بعد وہ پیچھے ہٹ جائے گی، پر وہ بہت سکون سے مسکرائی اور بولی، دیکھا، اب تو ہم دونوں نے ایک دوسرے کے بارے میں جان لیا ہے، اب تو کوئی مسئلہ نہیں۔ میں نے اسے بہت سمجھایا۔ دیکھیں، آپ کے گھر والے نہیں مانیں گے، پر اس نے میرے سارے اعتراضات مسترد کر دیے۔ میں نے اسے انکار کیا اور اٹھ گیا۔ اس کے باوجود وہ روز میری دکان میں آتی اور ایک ہی بات کرتی۔ سچی بات تو یہ ہے کہ میں خود دل کے ہاتھوں مجبور ہو رہا تھا۔ بالآخر میں نے ہاں کر دی، لیکن ساتھ شرط رکھی، اب کبھی میرے سامنے اولاد کی خواہش نہیں کریں گی، نہ ہی اولاد پیدا کریں گی۔ وہ چونکی، لیکن انکار نہ کیا۔ اس کے گھر والے خوش نہیں تھے، پر بظاہر انہیں کوئی اعتراض بھی نہیں تھا۔ میرے گھر والے بھی میرا گھر بسانے پر بہت خوش تھے۔ وہ میرے ساتھ شادی کے بعد میرے گاؤں آئی۔ میرے 2 کمروں کے کچے مکان میں بھی وہ بہت خوشی سے رہی۔ میرے ماں باپ سے بہت اچھے سے ملی، بہت عزت سے۔ اس میں نہ تعلیم کا غرور تھا، نہ ہی اپنی دولت کا۔ میں اس سے شادی پر خوش تھا۔ ہم 1 ہفتے کے بعد واپس شہر آ گئے۔ میرے کرائے کے چھوٹے سے فلیٹ میں وہ بہت خوش تھی۔ دن گزرنے لگے اور میں واپس کام میں مگن ہو گیا، اور میری بیوی نے ہاسپٹل میں جاب شروع کر دی۔ 1 سال کا وقفہ بہت تیزی سے گزرا۔ اس عرصے میں میں نے اور میری بیوی نے مل کر اپنا گھر اور اپنی دکان کر لی۔ لیکن پھر اچانک اسے اولاد کی چاہ ہونے لگی۔ وہ بار بار مجھ سے اولاد کی خواہش کرتی اور میں منع کر دیتا۔ وہ اولاد کے لیے روتی، میں تب بھی انکار کر کے اسے محبت سے منا لیتا۔ وہ لڑتی، میں تب بھی محبت سے اس کو سمجھاتا، اس کو مناتا۔ دن گزرے، مہینے، پھر سال، اور ہماری شادی کو 3 سال ہو گئے جب یہ کوٹ کا سلسلہ شروع ہوا۔ اور آج جب میں نے اس کوٹ کو اٹھایا تو اس کے اندر کے حصے میں خون لگا دیکھا۔ میرے منہ سے چیخ نکل گئی۔ میں مہک چلاتا ہوا اندر گیا جب وہ ڈر کر باہر نکل آئی۔ اس سے پہلے کہ میں اسے کچھ کہتا، میری نظر اس کے وجود پر پڑی اور پتھر ہو گئی، کیونکہ میں 22 سال کا تھا جب میری شادی میری پسند سے گاؤں کی ایک لڑکی نینا سے ہوئی۔ میں اسے بہت محبت کرتا تھا اور وہ بھی مجھ سے، پر ہمارے درمیان ایک بہت بڑی دیوار میری مالی حالت تھی۔ شادی کے بعد میں نینا کے اخراجات صحیح سے پورے نہیں کر پا رہا تھا، جس کے باعث گھر میں بحث تو ہوتی، میرے ٹوٹے پھوٹے گھر میں بھی اسے کوفت ہوتی، لیکن میں پوری کوشش کرتا کہ اسے خوش رکھ سکوں۔ نینا اور میری شادی کو 6 ماہ گزرے تھے جب نینا کو ماں بننے کی خوشخبری ملی۔ ہم سب بے انتہا خوش تھے، نینا بھی بہت خوش تھی۔ وقت تیزی سے گزرا اور 9 ماہ بعد نینا نے ایک بیٹی کو جنم دیا جو شکل و صورت میں ہو بہو میرے جیسی تھی۔ اس کے کچھ دن بعد ہی گھر میں میری اور نینا کی لڑائیاں شروع ہو گئیں، کیونکہ میری کمائی اتنی نہ تھی اور نینا کے ساتھ
اب بچی کا بھی خرچہ تھا۔ لڑائیوں کے باوجود میں پوری کوشش کرتا، لیکن ہماری زندگی میں کوئی سدھار نہیں آ رہا تھا۔ نینا لڑنے کے باوجود جیسے تیسے کر کے ایڈجسٹ کر رہی تھی۔ پھر جب میری بیٹی 1.5 سال کی ہوئی تو نینا ایک بار پھر ماں بننے والی تھی۔ آنے والی اولاد کی خوشی اپنی جگہ، لیکن مجھے اور نینا کو اس کی پرورش کی فکر بھی تھی۔ میں کام کرتا، نینا کا 8واں مہینہ تھا اور ڈاکٹر نے آپریشن کا کہا تھا، اور میری بیٹی کو بھی سخت بخار تھا۔ میں بہت پریشان تھا۔ میں اسی پریشانی میں تھا کہ میرے دوست نے مجھے بتایا کہ ایک کام ہے، اگر میں وہ کروں تو مجھے اتنے پیسے ملیں گے کہ میرے حالات ہی بدل جائیں گے۔ میں وہ کام کرنے کے لیے راضی ہو گیا تو میرے دوست نے مجھے بتایا، تمہیں نگرانی کرنی ہوگی بچوں کی۔ پہلے تو میں سمجھا کہ وہ چوکیدار کی نوکری بول رہا ہے، لیکن جب میں وہاں گیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جو بہت ویرانے میں تھا، گاؤں سے اتنی دور کہ کوئی گاؤں والا وہاں نہ جائے۔ میں اندر گیا تو میری تو روح کانپ گئی، کیونکہ اندر میں گھر واپس لوٹ آیا۔ میں نے اپنے دوست کو اس کام کے لیے انکار کر دیا تو اس نے کہا، اگر تم نے کسی کو اس کے متعلق کچھ بتایا تو وہ لوگ تمہارے گھر والوں کو نقصان پہنچائیں گے۔ میں شدید پریشان تھا۔ ڈیلیوری کے دن قریب تھے اور ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اگر آپریشن نہ ہوا تو بچے کے ساتھ ماں بھی مر جائے گی۔ میں بہت ڈر گیا۔ میں نے بہت کوشش کی، لیکن پھر میں حالات کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنے دوست کے پاس گیا اور اس نوکری کے لیے مان گیا۔ اس کمرے میں چھوٹے چھوٹے اغوا شدہ بچے تھے جن کی نگرانی کے لیے مجھے رکھا تھا۔ میں اپنے ضمیر کو کچلتے ہوئے وہ نوکری کرنے لگا۔ وہ بچے ہوش میں آتے، روتے اور ماں باپ کے پاس جانے کی ضد کرتے، اور میں اپنے آنسو پونچھتے، اپنے ضمیر کو کچلتے، اپنی مجبوری کا ڈنکا بجاتا۔ وعدے کے مطابق مجھے کچھ ہی وقت میں اس نوکری سے اچھے خاصے پیسے ملے کہ گھر کا فرنیچر تک بدل گیا۔ پیسوں کی چمک تھی کہ ضمیر کی ملامت دب گئی، لیکن دوسرے ہفتے ہی علاج ہونے کے باوجود میری جان سے عزیز بیٹی شدید بخار سے مر گئی۔ ہمارے گھر میں کوہرام مچ گیا۔ اس کے اگلے ہفتے ہی میری بیوی کا آپریشن ہوا، اور آپریشن ہونے کے باوجود میرا بیٹا پیدا ہوتے ہی مر گیا۔ میری بیوی آدھی پاگل سی ہو گئی۔ وہ ہر وقت روتی رہتی، جبکہ میں بالکل خاموش ہو گیا۔ مجھے اندازہ تھا کہ مجھے کس گناہ کی سزا مل رہی ہے۔ میں بہت رویا، میں نے بہت معافی مانگی اللہ سے، اور وہ کام چھوڑ دیا۔ 7 ماہ کے بعد میری بیوی دوبارہ حاملہ ہوئی تو گھر کی ویرانی کم ہوتی محسوس ہوئی، لیکن اصل قیامت اس روز آئی جب میری بیوی کے دن پورے ہوئے اور 9 ماہ کے بعد وہ ہاسپٹل گئی اور اولاد پیدا کرتے ہی مر گئی، اور پیدا ہونے کے کچھ دیر بعد میری اولاد بھی مر گئی۔ میں بہت رویا، بہت رویا۔ کافی دن مجھے ہوش ہی نہ رہا۔ میرا بدفعل میرے بیوی بچوں کی جان لے گیا۔ میرا حرام مال ان کا جسم برداشت نہ کر سکا۔ میں نے 2 ماہ بعد اپنے اسی پرانے دوست سے رابطہ کیا اور اسے بتایا، میں دوبارہ تمہارے ساتھ کام کرنا چاہتا ہوں، تو وہ مان گیا، اور کام کے تیسرے ہی دن میں نے خاموشی سے پولیس کو مخبری کر دی۔ میرا دوست بھی پکڑا گیا۔ مجھے بہت دھمکیاں ملی، پر مجھے فرق نہ پڑا۔ میں گاؤں میں ہی واپس آیا، ابا کے ساتھ مزدوری کرنے لگا۔ میرے اندر زندگی کی چاہ ختم ہو گئی تھی۔ میں ہر لمحہ نینا اور اپنے بچوں کو یاد کرتا۔ پھر میں شہر آ گیا تاکہ مصروف ہو جاؤں۔ یہاں میں نے بہت محنت کی۔ پھر جب مجھے مہک ملی تو مجھے لگا کہ یہ میری محنت کا پھل ہے، لیکن میرے دل پر میرے ضمیر کا بوجھ ابھی باقی تھا، پر میرے گناہ کا قرض بھی۔ بہت بچوں اور بچیوں کی آہیں اور سسکیاں تھیں، اور ماں باپ کی تڑپتی ممتا اور بددعائیں۔ مہک کی طرف تو میرے دل نے بھی پیش قدمی کی تھی، لیکن میں نے اسے باز رکھا تھا کہ قرض میرا ہے تو کسی اور کے حصے سے ادا نہ ہو۔ اپنی پہلی بیوی اور اولاد کھونے کے بعد میں مہک کے ساتھ یہ نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے اسے منع کیا کہ میں اس سے شادی نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں چاہ کر بھی اسے اپنی پہلی بیوی اور بچوں کے متعلق بتا نہ سکا، کیونکہ شاید میں واقعی نہیں چاہتا تھا کہ مہک پیچھے ہٹے یا مجھے چھوڑ دے۔ شاید اسی لیے میں نے اسے سچ سے آگاہ نہ کیا تھا۔ مجھے یہ ڈر بھی تھا کہ اگر اسے بعد میں علم ہو گیا تو کیا ہوگا۔ پر گاؤں میں بھی میں نے چند خاص لوگوں کے علاوہ مہک کو کسی سے نہ ملوایا، نہ ہی میرے گھر والوں نے مہک کے سامنے کوئی بھی ایسی بات کی۔ شہر میں مجھے کوئی نہ جانتا تھا۔ میں نے شادی سے پہلے مہک کے سامنے یہ شرط رکھی کہ وہ مجھ سے کبھی اولاد کی بابت نہیں پوچھے گی، تو اس نے بھی یقیناً اسی لیے رضامندی دی تھی کہ میری طرح وہ بھی یہی سوچتی تھی کہ بعد میں دیکھا جائے گا، جبکہ مجھے بخوبی اندازہ تھا کہ وہ اولاد کی خواہش ضرور کرے گی۔
اور 1 سال کے بعد ہی اس نے اولاد کے لیے رونا شروع کر دیا۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی 3 معصوم اولادیں سپرد خاک کی تھی، اور اب مجھ میں یہ حوصلہ نہیں تھا، اسی لیے میں نے فیصلہ کیا تھا کہ مجھے اولاد رکھنے کا حق ہی نہیں۔ اگر اولاد کے ساتھ ہی مہک کو کچھ ہو جاتا تو میں تو زندہ نہ رہ پاتا۔ میں نے کچھ مہینے پہلے مہک کے رونے پر یہ بات واضح کر دی۔ مہک، میں بانجھ ہوں، میں اسی لیے تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں جانتا تھا کہ عورت کو اولاد کی تمنا ہوتی ہے۔ میرا کہنا تھا کہ میری اس بات پر وہ زار و قطار روئی، پر اس نے مجھ سے کچھ نہ کہا۔ اس نے کہا، اللہ کی مرضی ہے۔ یہ بات پتہ چلنے کے بعد مہک نے مجھے دھتکارا نہیں۔ اس دن میرے دل میں مہک کی محبت بہت اونچی مسند پر جا بیٹھی۔ میں چاہتا تھا کہ میں اس کی جھولی میں اولاد دیکھوں، لیکن میں اس کی خواہش کے لیے اسے کھو نہیں سکتا تھا۔ اس کے بعد مہک نے مجھ سے دوبارہ اولاد کے متعلق کوئی بات نہ کی، لیکن اب جب میں اسے دیکھ رہا تھا تو میں یقین نہ کر سکا۔ میں بے یقینی سے پتھر بنا اسے دیکھتا رہا، جب وہ میرے ہاتھ تھام کر زار و قطار رونے لگی۔ میری بیوی میرا ہاتھ پکڑتے روتے ہوئے بولنے لگی، میں بدکردار نہیں ہوں، قسم لے لیں میں نے ایسا کچھ نہیں کیا جس پر مجھے شرمندہ ہونا پڑے۔ وہ آنسوؤں سے رو رہی تھی، جبکہ میں حیران تھا کہ وہ اس بات کی گواہی مجھے کیوں دے رہی ہے۔ ساجد، میں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی تو میرے ذہن میں اچانک سے دھماکہ ہوا کہ وہ کیوں رو رہی ہے۔ میں نے اس کا بھرا بھرا وجود دیکھا تو پتھر ہو گیا۔ اس کی جسامت نارمل تھی، جبکہ اس کا پیٹ کا ابھار بتا رہا تھا کہ یہ نارمل نہیں ہے۔ جبکہ وہ یہ سوچ کر مجھے اپنی صفائی دے رہی تھی کہ میں بانجھ ہوں، تو اس کے پیٹ میں اولاد کیسے؟ مجھے اس کی وضاحتیں سن کر رونا آیا کہ وہ میری پیدا کی ہوئی غلط فہمی پر کس قدر ذہنی اذیت کا شکار ہے۔ میں نے اسے پکڑ کر بیڈ پر بٹھایا اور چپ کروایا۔ اس سے پوچھا، مہک میری جان، آرام سے بیٹھو اور مجھے یہ بتاؤ کہ یہ کب سے ہے اور تم نے یہ بات مجھ سے کیوں چھپائی؟ تو وہ ایک بار پھر رونے لگی۔ میں نے اسے کہا، رو مت، مجھے سب بتاؤ۔ تب وہ مجھے بتانے لگی، 2 مہینے پہلے میری طبیعت عجیب مجھے لگ رہی تھی، میرا دل مچلنے لگتا، مجھے الٹی آتی، جو چیزیں مجھے پسند ہوتی ان سے بھی مجھے عجیب سی بو آتی۔ ایک بار تو میرے ذہن میں آیا اور خیال گزرا کہ میں حاملہ ہو سکتی ہوں، پر آپ تو اولاد پیدا ہی نہیں کر سکتے، تو میرا ماں بننا تو ممکن ہی نہیں تھا۔ میں سادی الٹی اور بخار کی دوائیاں کھانے لگی۔ 2 ماہ گزرے تو مجھے اپنا جسم پھیلتا ہوا لگا، میرے پیٹ کا ابھار بڑھ رہا تھا اور جسم میں تبدیلی آ رہی تھی۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ میں ڈاکٹر کے پاس گئی اور چیک اپ کروایا تو معلوم ہوا کہ میں حاملہ ہوں۔ وہ بتاتے بتاتے ایک بار پھر رونے لگی، جبکہ شرمندگی کے احساس سے میں زمین میں گڑنے کو تھا۔ وہ پھر بولی، میں نے کبھی کسی لڑکے سے اس نوعیت کی بات بھی نہ کی جو دوستی سے آگے ہو۔ آپ میری زندگی میں آنے والے پہلے اور آخری مرد ہیں، پھر یہ سب کیوں ہوا مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ میں نے یہ بچہ ضائع بھی کروانا۔ وہ بول ہی رہی تھی کہ میں نے اسے سینے سے لگاتے خود میں بھینچ لیا۔ میں اس کے ساتھ رونے لگا۔ کتنا ظالم اور خود غرض ہو گیا تھا میں کہ میں اسے ذہنی بیمار کر رہا تھا۔ میں اسی لیے وہ کوٹ پہن کے رکھتی تھی کہ آپ کو میرے پیٹ کا ابھار نہ دکھے اور میں جب تک کچھ کر سکوں۔ میں نے چپ ہونے کا کہا اور اس کی کمر سہلانے لگا۔ رو رو کر اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں۔ میں نے جب اسے سچ بتانا چاہا تو وہ بے یقینی سے پیچھے ہو گئی، مجھے خود سے دور دھکیلا اور نفرت سے مجھے دیکھنے لگی، جبکہ میں نے بھی ابھی صرف اسے اتنا ہی بتایا تھا کہ میں بانجھ نہیں ہوں۔ جب وہ بے انتہا غصے سے بولی، آپ نے مجھ سے اتنا بڑا جھوٹ کہا۔ میں اپنے کردار کی وضاحت نہ دے پا رہی تھی، میں تو خودکشی کرنے کا سوچ رہی تھی، صرف اور صرف آپ کے اس جھوٹ کی وجہ سے۔ اتنا بڑا دھوکہ، اتنا بڑا فریب۔ وہ ایک بار پھر رونے لگی۔ میں نے اسے چپ کروانا چاہا جب اس نے مجھے دور کر دیا اور بولی، نہیں ہٹ جائیں، نہیں چاہیے نا آپ کو یہ اولاد، تو ٹھیک ہے، آئندہ کے لیے آپ مجھے اور میری اولاد دونوں کو بھول جائیں۔ وہ یہ کہتے ساتھ کمرے سے نکلنے لگی۔ میں نے اسے روکنا چاہا پر وہ چلا اٹھی اور مجھے خود سے دور دھکیل دیا۔ میں اسے روک نہ سکا، وہ جا چکی تھی گھر چھوڑ کر۔ میں زمین پر بیٹھے رو دیا۔ میں کیسے سوچ سکتا تھا کہ میں آباد ہو سکتا ہوں، جبکہ مجھ پر تو بہت بھاری قرض تھا زندگی کا۔ میں بہت رویا، بہت رویا۔ میں نے اللہ سے بہت توبہ کی،
اپنے گناہ کی معافی مانگی، پہلے سے زیادہ تڑپ کر جو میرے روح کو کچوکے لگاتی تھی۔ دن تیزی سے گزرنے لگے۔ مہک نہ میرا فون اٹھاتی، نہ مجھ سے ملنے پر رضامند ہوتی۔ میں ہر ممکن کوشش کرتا کہ ایک بار اس سے مل کر معافی مانگ لوں اور بتاؤں کہ میں نے یہ جھوٹ کیوں بولا۔ میں جانتا تھا کہ وہ میری سچائی جان کر مجھ سے طلاق لے لے گی، پر اب میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اسے سب حقیقت بتا دوں گا۔ پورے 6 ماہ تک میں اسے نہ دیکھ سکا۔ میں اس کے ہاسپٹل جاتا تو معلوم ہوتا کہ وہ ہاسپٹل آ ہی نہیں رہی۔ اس کے گھر جاتا تو چوکیدار منع کر دیتے۔ میں یہ سوچ کر بھی پریشان تھا کہ مجھ سے محبت کے دعوے کرنے والی پل میں یوں بدل گئی۔ میرا چہرہ دیکھنے کی بھی روادار نہیں ہے۔ ایک دن اچانک میرے پاس ایک انجان نمبر سے فون آیا اور مجھے معلوم ہوا کہ میری بیوی کا آپریشن ہے اور وہ ہاسپٹل میں ہے۔ میرا دل خوف سے لرزنے لگا۔ میں چاہ کر بھی ہاسپٹل نہ جا سکا کہ اب ہمت نہیں تھی ایک اور عزیز کو دور جاتے دیکھنے کی۔ میں اس دن پورا دن گھر میں خاموش اندھیرے میں بند رہا، خوف زدہ ڈرتا رہا۔ جب اگلی صبح میرے پاس واپس اسی نمبر سے میسج آیا کہ بیٹی ہوئی ہے، میں بیٹی پڑھ کر ایک بار پھر بہت رویا۔ مجھے نانا اور اپنی 3 اولادیں بہت یاد آئیں۔ شام گئے میں نے ایک بار پھر جانے کا فیصلہ کیا اور مہک کے گھر گیا۔ اس بار مجھے اندر جانے دیا گیا۔ میں اندر گیا مہک کے کمرے میں تو مجھے دیکھتے اس نے چہرہ پھیر لیا اور تلخی سے بولی، اب بھی کیوں آئے ہیں؟ اولاد ہونے کا غم منا لیا؟ اس کا تلخی سے کہنا تھا کہ میں رونے لگا اور کہا، اولاد کھونے کا غم منا رہا تھا۔ وہ چونکی اور مجھے روتے دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ بولی، میں انتظار کرتی رہی تھی، ہوش میں آنے کے بعد بھی سب سے پہلے آپ کا پوچھا تھا، پر آپ نہیں آئے۔ وہ روتے ہوئے شکوہ کر رہی تھی، ان 6 ماہ میں بہت بیمار رہی تھی اور وہ لگ رہی تھی۔ میں نے پھر دیر نہ کی اور روتے روتے ساری حقیقت، اپنے ماضی کی بھیانک سچائی، اپنا گناہ، سب کچھ اس کے سامنے ظاہر کر دیا۔ وہ مجھے بے یقینی سے روتا دیکھنے لگی۔ مجھے لگا تھا کہ وہ مجھے دھتکار دے گی، مجھے حقارت سے اور نفرت سے دیکھے گی، پر ایسا نہ ہوا۔ وہ آگے بڑھی اور مجھے سینے سے لگاتے میرے ساتھ رونے لگی۔ اس کا ایک جملہ جو شاید میں کب سے سننا چاہتا تھا، وہ میرے دل کی آگ کو ٹھنڈا کر گیا۔ وہ کہہ رہی تھی، گناہ کی اگر سچے دل سے معافی مانگی جائے اور توبہ کی جائے تو وہ قرض اتر جاتا ہے۔ وہ روتی رہی، مجھے سمجھاتی رہی، اور شاید اس کی بات درست تھی، جب ہی اس بار میری بیوی اور بیٹی سلامت تھی۔ مہک نے میرا سچ جاننے کے باوجود مجھے قبول کر لیا۔ ہم گھر واپس آ گئے۔ میری بیٹی بالکل میری جیسی ہے، میں نے اس کا نام گل رکھا ہے۔ آج میری بیٹی کا عقیقہ ہے اور ہم بہت خوش ہیں۔ میرے ماں باپ بھی ہمیشہ کے لیے شہر آ گئے ہیں اور اب ہمارے ساتھ رہتے ہیں۔ آپ تو سمجھ ہی گئے ہیں، بلکہ سمجھتے ہیں کہ گناہ ایک قرض ہے جسے چکانا ہو رہا ہے، لیکن اگر اللہ سے سچے دل سے توبہ کی جائے تو وہ بڑا رحیم، معاف کرنے والا ہے۔ بے شک میرا رب بڑا مہربان ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی کہانی تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔